جیسے آج کل وہ خود کش حملہ آور تیار کرنے والے وہ بتاتے ہیں کہ جناب خود کش حملہ آور ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی عزت ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کی بات ہے، آپ کے لیے وہاں پر جنت کی حوریں منتظر ہیں اور انعام و اکرام منتظر ہے۔ حضرات مکرم، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہماری طرف سے یہ اعتراض بھی سنا ہوگا کہ اگر خود کش حملہ آوروں کی یہی شان، یہی عظمت، یہی مرتبہ ہے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بناتے خود کش حملہ آور؟ ہمارے بچوں پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ان کو ورگلاتے ہو، بہکاتے ہو، خود کش حملہ آور بناتے ہو۔ آج کل کسی ان کے لیڈروں میں سے کسی نے کبھی خود کش حملہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب اپنی اولاد کو کیوں نہ دلاتے؟ تو اگر آقا کریم جب بات اپنے نواسے کی آئی، اپنے چہیتے لاڈلے شہزادے کی آئی، تو اگر اس وقت کہتے رب کی بارگاہ میں مولا میرے حسین کو بچا لے، تو کیا لوگ باتیں نہ بناتے کہ جناب جب شہید کی عظمت ہے تو یہ عظمت آپ اپنے نواسے کو کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وہاں پر دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں، میرے آقا کریم اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت کا راستہ اختیار کرنے والے نہیں، سب سے پہلے ایثار و قربانی پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں۔ حضرات مکرم، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ جناب یہ حسین اگر حق پر ہوتے، سیدھے سچے راستے پر ہوتے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی۔ جیسے ایک عام تاثر ہوتا ہے نا کہ بھئی جو سیدھے راستے پر چلے گا تو اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، آسمان سے فرشتے بھی اتر سکتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک کانسیپٹ ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، جنگ بدر میں دنیا نے دیکھا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر حسین سیدھے سچے راستے پر ہوتے تو اللہ کی مدد آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اگر ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو کیا کربلا میں آسمان سے بارش نہیں برس سکتی تھی؟ کیا زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ کیا فرات کی موجوں میں طغیانی نہیں آ سکتی تھی؟ کیا سیلاب کی موجیں پیاس سے حسین کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں تک رسائی نہیں پا سکتی تھی؟ اور یہاں پر مجھے وہ اقبال عظیم کا ایک شعر یاد آیا، شعر خوبصورت ہے، کہتا ہے کہ زندگی پر اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں، زندگی پر اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں، ٹھیک دریا کے کنارے ہے زمین کربلا۔ تو یہ کربلا دریائے فرات کے کنارے پہ ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں حسین حق پر ہوتے تو اللہ کی مدد شامل حال کیوں نہ ہوتی؟ اور پھر جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، آپ نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا، یہ اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جناب کوئی شخص مصیبت میں ہے اور وہ جناب ہیرو ہے تو اس کے لیے پہلے تو مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں اور جناب ان کے ساتھی بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور کچھ مرتے جا رہے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ کوئی یکدم کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور جناب حالات اس کے حق میں ہو جاتے ہیں اور وہ ہیرو بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہماری کہانیوں میں، لیکن یہاں پر کربلا میں تو ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی نہیں آیا۔ وہ اپنے بھائی بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، خود اپنے بچوں کے لہو میں نہائے ہوئے وہ لاشیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور خود آخر میں سر سے کفن باندھ کے میدان کارزار کا رخ کر رہے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کے جناب زمانہ یکدم واہ واہ کرتا کہ جناب دیکھیے کیسے تبدیلی آ گئی، کچھ بھی نہیں۔ تو اگر اللہ وہ واقعی سیدھے سچے راستے پر ہوتے تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی۔ ان بیچاروں کو، اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدد کہتے کسے ہیں۔ حضرات مکرم، دیکھیے کوئی بھوکا پیاسا شخص آئے تو اسے پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا ان کی مدد ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے، یہ چیریٹی کا کام کرنا چاہیے، یہ سوشل ورک، یہ اس کو ہمیں مقصد حیات بنانا چاہیے، مخلوق خدا کے کام آئیں گے تو ظاہر ہے کہ خالق جو ہے، جو اپنی مخلوق سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ پھر خوش ہوگا اور اپنے بندوں سے راضی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے رمضان کا مہینہ ہے اور آج کل میرا خیال ہے مارچ اپریل کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، تو آپ کے بچے نے دیکھا کہ افطاری کے وقت جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی بڑی ٹور ہوتی ہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے جی یہ شربت بھی پی لیں اور دودھ بھی لے لیں اور یہ بھی لے لیں اور وہ بھی لے لیں۔ تو بچے نے سوچا کہ اگر میں بھی روزہ رکھوں پھر میری بھی خاطر تواضع ہوگی، میری بھی کوئی وقت و اہمیت ہوگی۔ اس نے ضد پکڑ لی میں تو روزہ رکھوں گا۔
پہلے آپ نے سمجھایا کہ بیٹے ابھی بہرحال گرمی کا موسم ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکو گے. اس نے ضد کی تو آپ نے کہا چلو بچہ ضد کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر رکھ لے. آپ نے روزہ رکھوا دیا. اب وہ چونکہ بچہ خود ضد کر کے روزہ اس نے رکھا ہے تو اس لیے ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے. بھوک پیاس لگتی ہے لیکن برداشت کرتا ہے. لیکن جب کوئی 3 ساڑھے 3 بجتے ہیں تو پھر اس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، پھر رونے لگتا ہے. اب وہ مجھے تو پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا تو ویسے بھی کار ثواب ہے. اب بچہ بیچارہ اس طرح پریشان ہے تو آپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، اس کو کھانا کھلا دینا کوئی مشکل کام تو نہیں، پانی پلا دینا بھی کوئی دشوار بات نہیں. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بچے نے اتنا حوصلہ کیا ہے، اتنے گھنٹے اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب بات 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی رہ گئی ہے. تو اگر کسی طرح بچے کو حوصلہ دلا کے یہ وقت گزار لیا جائے تو بچے کا روزہ پورا ہو جائے گا. آپ نے کہا بھائی میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، چلو بھائی افطاری کا سامان لینے جانا ہے، بیگم چلو بچے کو ذرا نہلا دھلا دو، کپڑے بدلوا دو، اب میرے ساتھ جائے گا بچہ افطاری کا سامان لینے. کچھ وقت نہلانے دھلانے میں گزرا، کچھ راستے میں گزرا، کچھ بازار میں چیزیں ڈھونڈتے، سموسے بھی، پکوڑے بھی، ڈرنکس بھی، فروٹ بھی، یہ بھی وہ بھی، اس دکان سے نہیں اس دکان سے، اس طرح وقت کو دھکا دیا. جب کر کرا کے واپس آئے تو دیکھا گھڑی کو تو پتہ چلا ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ابھی بھی باقی ہے. اب کیا کریں؟ عام دنوں میں تو بچے اگر کھیل کود میں لگے ہوں تو آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، پڑھائی کی فکر ہی نہیں. لیکن اب ذرا اپنے بڑے بچوں کو بلایا، بیٹے چھوٹے بھائی نے روزہ رکھا ہے تو اس کو روزہ لگ رہا ہے، ایسا کرو اس کو ذرا کھیل کود میں لگاؤ، اس کا دھیان بٹاؤ، ذرا اس کو ہمت دلا کے نا دھیان بٹا کے اس کا روزہ پورا کرا دو. یار اس کو کھانا کھلا دینا تو کوئی مشکل کام نہیں، اس کو پانی پلا دینا تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس کو حوصلہ دلا کے روزہ پورا کرانا اصل مدد تو یہ ہے اس کی. حضرات مکرم حسینی قافلے کی پیاس بجھا دینا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس صبر، جس استقلال اور جس حوصلے کا مظاہرہ امام عالی مقام نے کیا وہ انسان کی لمٹ سے، اس کی قوت برداشت سے ماورا دکھائی دیتا ہے. تو اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو حسین اس امتحان میں پورے کیسے اترتے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حسین تو دراصل بے خبری کا شکار ہوئے، وہ لا علمی میں اس خیال میں رہے کہ میں تو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار، میرا یہ مقام، یہ مرتبہ، اتنے میرے نانا کی حدیثیں جو ہیں میری شان میں آئی ہیں، تو مجھ سے کوئی ظلم کیسے کر سکتا ہے، زیادتی کیسے کر سکتا ہے، میرے راستے میں رکاوٹ کون بن سکتا ہے. وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے. ورنہ اگر ان کو یہ خیال ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پہلے ہی کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیتے. میں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ کہ جب ان کے والد مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے جب لشکر کشی ہو سکتی ہے، جب تلواریں بے نیام ہو سکتی ہیں، تو پھر امام عالی مقام کو یہ خیال کیسے ہوگا کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بے تکی سی بات ہے. لیکن جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کی روشنی میں ذرا ایک مختلف زاویے سے عرض کروں، وہ یہ کہ میرے آقا کریم نے حضرت ام سلمہ کو، اپنی پاک بیوی کو، مٹی عطا فرمائی کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا نا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی. پھر ایسا ہی ہوا، روایات کے مطابق ایسا ہی ہوا. یہ واقعہ سانحہ کربلا میں ہو رہا ہے، کربلا عراق میں ہے، اور وہ مٹی محفوظ ہے مدینے میں. ہزاروں میل کی مسافت ہے درمیان میں، پرانا زمانہ ہے، کوئی واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا بھی درمیان میں نہیں. ورنہ ماشاءاللہ ہمارے اینکر پرسنز میدان کربلا میں مائک لیے گھوم رہے ہوتے، جی ذرا بتائیے آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں آج کے سانحے پر، یہ کچھ ہوتا. لیکن کوئی لنک نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، درمیان میں کوئی تعلق نہیں، ہزاروں میل کی مسافت ہے. لیکن ادھر امام عالی مقام جام شہادت نوش کرتے ہیں اور ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. یارو ذرا سوچو، ذرا ہوش کے ناخن لو. اگر حسین کے مقتل کی مٹی کو اتنی خبر ہے تو حسین خود بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟
یاوہ گوئی کرنے والے، ہرزہ سرائی کرنے والے، دشنام ترازی کرنے والے، باتیں بنانے والے تو یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر حسین سچے راستے پہ ہوتے، سیدھے راستے پہ ہوتے تو اس اللہ کی پکڑ میں کیوں آتے، اس طرح اس سختی میں کیوں ہوتے؟